بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، جس موضوع پر مسائل کا آج ذکر کرنا ہے، اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لینا اور ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، کیونکہ عام طور سے ہمارا معاشرہ دینی علم سے انتہائی غفلت کا شکار ہے، اور خصوصاً اس طرح کے مسائل کو بیان کرنا لوگ تقوی کے خلاف، شرافت کے خلاف، حیا کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپنے رب کے اور اپنے رسول کے احکام سے واقف نہ ہو، جس پر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی تو یہ ہے۔ اور یہ کوئی سیکس کے مسائل یا جنسیت کے مسائل نہیں ہیں، یہ طہارت کے مسائل ہیں، پاکی کے مسائل ہیں۔ اس کے ذریعے سیکس کو، بے حیائی کو نہیں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان گھرانے جن کے گھروں میں رات دن ٹی وی کے اوپر ایسے معاملات کے کھلم کھلا اشتہارات چلتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب دیکھتی ہیں، وہاں ان کو شرم نہیں آتی۔ ساری شرم، ساری حیا کہاں آتی ہے؟ سارا تقویٰ کہاں پر جمع ہوتا ہے؟ آ کر دین کے معاملے ہی میں، جہاں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں تقوی کے پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ مسائل اس لیے بیان کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان والے بندے اور بندیاں ہر طرح سے پاک ہوں، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین خود آ کر یہ مسائل پوچھا کرتی، جبکہ آپ سے زیادہ باحیا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام کا آپ کے بارے میں قول یہ ہے کہ آپ کسی کماری دوشیزہ سے زیادہ شرمیلی طبیعت کے تھے، مگر عورتیں آپ سے آ کر یہ سوال پوچھتی تھیں۔ چنانچہ آیت خود بتا رہی ہے، یسألونک عن المحیض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ حیض کیا ہے؟ ھذا یحیض، اس کے معنی ہوتے ہیں بہنا۔ اور جب کوئی لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق فطری طور سے اس کو ایک خاص قسم کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کے بالغ ہونے کی علامت بھی ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خاص خون جو ہر بالغ عورت کو ایک خاص مدت کے لیے بہتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، اور اسی سے اس کا مصدر محیض ہے، جس کو قرآن نے یہاں استعمال کیا ہے۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ اگر یہ چیز بے حیائی کی ہوتی،
بے شرمی کی ہوتی تو صحابہ کرام محمد الرسول اللہ سے اس بارے میں سوال کرتے، اور وہ اللہ جو سب سے زیادہ حیادار ہے وہ اپنی آخری کتاب میں اس کا ذکر کرتا۔ بے حیا تو وہ ہیں جو ایمان رکھنے کے بعد اپنے رب کی کتاب کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کی توفیق، جب سمجھے ہی نہیں تو عمل کی توفیق ملے گی بھی کیسے، اور عمل کریں گے کس بات پر؟ پھر یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کے اوپر عورت کی عبادات کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ اس گندگی، اس نجاست سے پاک ہونے کے شرعی طریقے سے آگاہ نہیں ہے، اس کے مسائل سے واقف نہیں ہے، اس کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ایک مرد کے لیے بھی ضروری ہے ان مسائل سے آگاہ ہونا، کیونکہ اگر وہ ان مسائل سے آگاہ نہیں ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو حلال رکھتے ہوئے بھی حرام کا ارتکاب کرے گا، اگر وہ حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرے گا۔ تیسرا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بنائے گا۔ چوتھے، اگر وہ حیض کی حالت میں مباشرت کو حلال سمجھ کے یہ کام کرے گا، جمع کرے گا، وہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، معاملہ کفر اور ایمان، حلال اور حرام اور پاک اور ناپاک کا ہو رہا ہے۔ کم از کم ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو ان مسائل کی تفصیل سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ افسوس کہ ان مسائل کو سیکھنا سکھانا بے شرمی کی بات سمجھا جاتا ہے، بے حیائی کی بات سمجھا جاتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے بالعدل، انصاف کا، عدل کا، قسط کا، والاحسان، بہتر طریقے سے نیکی کرنے کا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی نیکی کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر انجام دینا، احسان۔ ایک ہے نیک عمل، نیکی کرنا، اور ایک ہے کسی نیک عمل کو، کسی نیکی کو اس کے تمام لوازمات اور کیفیات اور حالات اور اصول و ضوابط اس کی شروط کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینا، احسان۔ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، بہتر طریقے سے نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا۔ وَيَنْهَى، ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور تین باتوں سے روک رہا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء، بے حیائی، بے شرمی کے باتوں اور کاموں سے روکتا ہے۔ وَالْمُنْکَرْ، اور ہر برائی سے۔ والبغی، اور ہر قسم کی بغاوت، سرکشی اور نافرمانی سے۔ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، تین چیزوں سے روکتا ہے۔ اس میں پورا دین سمٹا ہوا ہے 6 باتوں کے اندر۔ ایک صحابی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے تو اسی آیت کی بنیاد پر کہا، اسی پر ایمان لائے تھے کہ لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم کرتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ترین اخلاقی باتیں ہیں، اور جن باتوں سے منع کرتے ہیں وہ سب سے بدترین رذائل اخلاق کی باتیں ہیں، لہٰذا آگے بڑھو اور اس دین کو قبول کرو۔ ایمان لے آؤ اسی ایک آیت، ان 6 باتوں کو سن کر جن کا ذکر اس آیت میں، 3 کرنے کی، 3 نہیں کرنے کی۔ زبان تھی ان کی، آیات ان پر فوراً اثر کر جاتے۔ ہم تو خالی ایمان کے ٹھیکیدار اور دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دین سیکھنے کی تمنا، نہ دین سکھانے کی کوئی قدر و قیمت، نہ سیکھنے والے کو کچھ احسان کا پتہ اور نہ سکھانے والے کو کچھ اپنی عظمت کا پتہ، بس ایسی چل رہا ہے۔
یہی وہ علم ہے جس کو فرض کیا آپ نے ہر مرد اور عورت پر. طلب العلم فریضہ جو ہے وہ یہی علم ہے، دین کے عقائد کا علم، توحید کی تمام باتوں سے واقف ہونا، شرک کی تمام نزاکتوں سے آگاہ ہونا تاکہ آدمی توحید پر چل سکے، شرک سے بچ سکے، تمام حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا تاکہ آدمی حلال کو اختیار کر سکے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہی علم سیکھنا ضروری. مفتی عالم بننا فرض نہیں ہے سب پہ، لیکن سب پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر ان مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. صحابیات محمد الرسول اللہ جیسے حیادار اور انتہائی عفت معاب سیرت اور طبیعت کے مالک ہوتے ہوئے ان مسائل کے پوچھنے پر نہ آپ نے کبھی کسی کو جھڑکا، نہ اس کی کوئی آپ نے زجر و توبیخ کی کہ یہ کیا تم مجھ سے بیکار باتیں پوچھ رہی ہو. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور وہ بھی یہ کہہ کر ذکر، یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے. یہ کیوں پوچھا تھا صحابہ کرام نے، اس کی وجہ بھی سمجھ لو جس کا شان نزول اس آیت کا ہو. یہود جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کے مالک تھے، اہل کتاب جن میں نصارہ بھی شامل، مگر چونکہ یہود ذرا زیادہ متحرک بھی تھے اور زیادہ مکار اور بدمعاش بھی تھے، اور خصوصاً عربوں کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو بہت اونچا اور باعزت سمجھتے تھے، اور ان کو امی کہہ کر حقیر جانتے تھے، جاہل لوگ. اور اس میں کوئی شک نہیں، جاہل تھے، وہ امی تھے. وہ اللہ نے خود فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بے پڑھے لکھوں میں بھیجا اللہ نے رسول. تو یہ فخر جتاتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے عربوں. تم جاہل لوگ ہو، ہم صاحب کتاب، اہل کتاب لوگ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین کتابیں ہمارے پاس میں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. اس کے جاننے والے بڑے بڑے عالم ہمارے اندر ہیں. فخر تھا ان کو. مگر چونکہ کیا کرتے تھے، جیسے بدقسمتی سے آج اس امت کی بھی حالت وہی ہو گئی ہے. کتاب اللہ ایک طرف، سنت رسول ایک طرف، اپنے جی سے شریعتیں گھڑ لی ہوئی ہیں، تازہ نئی شریعتیں ایجاد کر کے اسی کو دین بنا کر چل رہے ہیں. ایسی یہ یہود کا طرز عمل تھا. نہ تورات کے اصل احکام سے عام لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، اور نہ ان کے سامنے ان کو واضح ہونے دیتے تھے، چھپاتے تھے. اور جو بات بتاتے بھی تھے دین کی، اللہ کی کتاب کے نام لے کر، اس میں گڑمٹ کرتے تھے، حق اور باطل کی آمیزش کرتے تھے، یا بات کو اس طرح گول گھماتے تھے کہ سننے والوں کو کچھ سمجھ ہی میں نہ آئے کہ بات کیا کہی گئی ہے. اپنے طور سے مسائل گھڑ لیتے تھے، اپنے طور سے کوئی چیز کو حلال کوئی چیز کو حرام کر لیتے تھے، بغیر کتاب اللہ کی دلیل کے، بغیر رسول کی سنت کے. اس میں سے ایک یہ بھی مسئلہ تھا. اسی لیے صحابہ نے پوچھا. یہ یہود اس عورت کو جس کو ماہواری، حیض، MC جس کو بولتے ہیں، آتا تھا تو ان کے گھروں میں ایک خاص کمرہ بنا رہتا تھا جو رہائش کے کمروں سے دور ایک طرف رہتا تھا. جیسے عام طور سے ہمارے گھروں میں سنڈاس باتھ روم وغیرہ رہتے ہیں، آج کل تو وہ بھی بیڈ روم میں آگا ہوا ہے. اٹیچ باتھ روم، اٹیچ، پہلے دور ہوتا تھا. گھر میں بھی بیت الخلاء وغیرہ جو رہتا تھا ایک طرف بنایا جاتا تھا. تو ایسی یہ یہود کیا کرتے تھے، کمرہ بنا کر رکھتے تھے، اور اس میں ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے. جس عورت کو، جس لڑکی کو حیض آ جاتا تھا اس کو وہ کمرے میں ڈال دیتے تھے، اور کھانا اس کو وہ برتن میں دیتے تھے. اس کو بولتے تھے دروازے سے باہر ڈھکیل، اور کھانا لا کر اس میں ایسا دور سے ڈالتے تھے، اس کو ڈھکیل دیتے تھے، کھا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت للعالمین پر یہ علم کی کتاب نازل ہونا شروع ہوئی، رب کائنات کا سب سے عظیم احسان ہوا انسانیت پر کہ اس نے محسن انسانیت کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب ہدایت کا نزول فرمایا.
تو صحابہ کرام کو، اب چونکہ وہ بے علم لوگ تھے اور یہ یہود ایسے مسائل ان کو بتاتے تھے اور اس پہ فخر بھی کرتے تھے، پوچھا گیا یسألونک عن المحیض، پوچھ رہے ہیں نا پیغمبر یہ حیض کے بارے میں، ان سے کہہ دو۔ اب دیکھو اسلام دین فطرت ہے، یہ کیا دیا شریعت نے مسلمانوں کو؟ کہا کہ ان یہودیوں کی اور ان نصارہ کی ہرگز تقلید نہ کرو، بلکہ ان کی مخالفت کرو، اور وہ جن چیزوں کو گھڑ کر دین بنائے ہوئے، تقویٰ کا معیار بنائے ہوئے تھے، اس کے برخلاف حکم دیا گیا ہم کو، اس کے برخلاف ہم کو کہا گیا کہ ان کے خلاف کرو یہ کام۔ یہ حیض والی عورت کو منحوس سمجھتے تھے یہود۔ آج مسلمانوں کے بھی گھرانے ہیں ایسے، بہت سے پڑھے لکھوں کے گھرانے جہاں جاہلوں کی حکومت اور جاہلوں کے قانون چلتے ہیں، اب پرانے گمراہ جاہل باپ داداؤں کی رسمیں اور تقلید جو ہے، اندھی تقلید اندھادھند ہوتی ہے، وہاں آج بھی ہے یہ چیز۔ بہت سے مسلمان گھرانے ہیں جن میں حیض والی عورت کو اچار کی برنی میں چمچہ لگانے نہیں دیتے، خراب ہو جاتا بولتے، پھپھوند آ جاتی۔ 15 شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو فاتحہ دیتے نا بڑے بڈھوں کی روحوں کو حلوہ پوری کھلانے کو، تو اس دن اس کو باورچی خانے میں بھی نہیں آنے دیتے۔ جو پانی سے آٹا گوندنا ہے، حلوہ بنانا ہے، وہ پانی کے برتن کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ یہ سب یہودیت اور کفر اور شرک کی کیفیتیں اور کام ہیں۔ یہاں کیا حال ہے؟ یہاں حکم دیا گیا کہ اے نبی، یہ حیض کے بارے میں اور حیض والی عورتوں کے بارے میں، حائضہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ ایک گندگی ہے، اذن تکلیف دہ چیز ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو اس میں عورتوں سے کنارہ کرو، عورتوں سے دور رہو۔ دور رہو کا مطلب کیا ہے؟ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں دور رہو سے مراد صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے جماع۔ ہم بستری نہ کرو عورت سے اس حالت میں، باقی ہر کام اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، سحری بھی وہ پکا سکتی ہے، افطار بھی وہ تیار کر سکتی ہے، شوہر کے منہ میں لقمہ بھی ڈال سکتی ہے، شوہر اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، ہر کام کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ منع فرمایا آپ نے، صرف مجامعت، مباشرت، ہم بستری سے منع کیا گیا، مباشرت سے منع کیا گیا۔ اور اس حالت میں جو مباشرت کرے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور بعض اہل علم کے نزدیک تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 1 دینار یا آدھا دینار۔ اگر لا علمی میں ہوا ہے، اگر علم رکھتے ہوئے کر رہا ہے تو پھر تو کفر کر رہا ہے وہ، کیونکہ وہ اللہ کے اس حکم کو جھٹلا رہا ہے کہ میں اس حیض کو گندگی نہیں مانتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، مردوں کو 4 نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ یہ ہر مہینے کا معمول ہے، یہ ہر مہینے 3 سے 10 دن تک کے معمول چلتا ہے، اور اس دوران مرد کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور عورت اس دوران جسمانی طور سے بھی اور ذہنی طور سے بھی مباشرت کے لیے تیار نہیں رہتی ہو، اس کے لیے تکلیف دہ امر ہوتا ہے، وہ خود ایک ذہنی پریشانی کا شکار ہوتی ہے۔ اور بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ حیض بغیر تکلیف کے آتا ہے، ورنہ اکثر عورتوں کو یہ بہت تکلیف کے ساتھ شروع ہوتا ہے، پیروں میں اینٹھن، پیٹ میں شدید درد، سر میں درد، ہلکا ہلکا بخار، طبیعت میں چڑچڑاپن، یہ قدرتی چیز ہے۔
دیکھو باتیں کدھر سے کدھر جا رہی ہیں۔ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ ایسی حالت میں اگر مرد عورت کو اس سلسلے میں مجبور کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے انتہائی تکلیف کا بھی سبب ہوگی اور مرد کی نافرمانی پر ابھارنے کا ذریعہ بنے گی، جو اس کے لیے حرام ہے۔ اور ایسی صورت میں گویا مردوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہر عورت کو یہ جو معذوری، فطری معذوری لگائی ہوئی اور اس میں اس کی جو ذہنی اور جسمانی حالت ہوتی ہے تم اس کا لحاظ کرو، اس میں اس کا لحاظ کرو۔ وہ اس پیریڈ میں چڑچڑی ہو جاتی ہے، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں ایک عجیب اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو تھکن واقع ہو جاتی ہے۔ آدمی کو اس کا تجربہ ہی نہیں رہتا نا۔ اللہ نے سمجھایا ہے، رسول نے واضح کیا ہے، آپ کے صحابہ نے پوچھا اور رب نے کہا یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں پوچھ رہا ہے پیغمبر، بتا ان کو۔ وہ رب مہربان ہے، پہلے ہی کہہ رہا ہے، میں نے احسان کیا ہے تم پر، سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے پاس نبی بھیجا ہے تم میں سے اور اس پر کتاب اتاری ہے۔ فاعتزلوا النساء قل هو اذن، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، ناپاکی ہے، تکلیف کی چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دوران عورتوں سے دور رہو، یعنی ان سے مباشرت نہ کرو، باقی ہر کام ان سے کر سکتے ہو، ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، سب کر سکتے ہو۔ رمضان میں ہم نے اعتکاف کے باب میں وہ حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ کھڑکی میں سے روشن دان جو بنا ہوا تھا حجرے کا آپ کے، اس میں سے سر اندر کر دیتے تھے، اور ام المومنین حیض کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اعتکاف میں ان کا سر دھلایا کرتی تھی۔ یہاں تو عجیب ہی معاملہ ہو۔ ابھی تین چیزیں ہیں، حیض ہے، استحاضہ، نفاس، تینوں کے احکام الگ الگ۔ احناف کے نزدیک، فقہائے احناف کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت ہے 3 دن 3 رات، اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے ایک قول کے مطابق 10 دن 10 رات، اور ایک قول کے مطابق 15 دن۔ شافعیہ اور حنابلہ، یعنی شافعی فقہا اور حنابلہ فقہا، ان کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 1 دن 1 رات، غالب مدت 6 سے 7 دن، اور زیادہ سے زیادہ انتہائی مدت 15 دن۔ امام مالک کے نزدیک، فقہائے مالکیہ کے نزدیک اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں، مگر زیادہ سے زیادہ مدت ان کے نزدیک بھی 15 دن۔ لیکن اس سلسلے میں احناف کا موقف زیادہ مجھ کو واضح اور صاف لگتا ہے، اور ان کا جو مفتبی قول ہے وہ 10 دن کا ہی ہے، کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ اب بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام عطیہ بنت ابی حبیش رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان صحابیات سے جو روایات اس بارے میں منقول ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بنت ابی حبیش کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں استحاضہ کی مریض ہوں۔ اب استحاضہ کیا ہے، حیض کیا ہے، اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ حیض وہ فطری اور قدرتی خون جو ہر بالغ عورت کو مہینے کے مخصوص دنوں میں جاری ہوتا ہے، اور اس کی ابتدائی مدت، یعنی جہاں سے حیض آنا شروع ہو سکتا ہے، کم سے کم 9 برس۔ ہمارے علاقوں میں یہ نہیں ہوتا،
یہ قدرتی نظام، جغرافیائی حالات، آب و ہوا، کھانے پینے پہ منحصر ہے۔ صحراؤں میں اور میدانی علاقوں میں 9 برس کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس کو حیض آ جاتا۔ اور یہ ہمارے جو علاقے ہیں یہاں عموماً 12-13 سال کے بعد ہی ہوتا ہے، بلکہ بعض تو 16-17 سال تک بھی بالغ نہیں ہو پاتے۔ تو ابتدائی مدت جو ہے کم سے کم وہ 9 سال، اور عموماً زیادہ سے زیادہ یہ رہتا کس عمر تک ہے؟ 50 سال تک، 50 برس کی عمر ہونے تک، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ حیض آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کا عجیب نظام ہے۔ دیکھو، اپنے آپ کو دانشور، دنیا کے حاکم، لیڈر، رہبر اور ہیومن رائٹس کے جاگیردار بنانے والے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہے۔ کہاں سے برابر ہے؟ کس سمت سے برابر ہے؟ کدھر سے بھی برابر نہیں ہے۔ صرف اللہ کے بندے اور بندی ہونے کی حیثیت سے برابر ہے بس۔ باقی قدرتی اور فطری کئی امور ایسے ہیں جو مرد کے بس کی بات بھی نہیں، اور نہ کسی مرد کو آج تک وہ چیز لائق ہوئی۔ اور ایسی صورت میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھو عورتوں پہ ظلم کیسا ہو رہا ہے۔ اب جو عورتیں، اور انہیں مسلمان بھی شامل ہیں آج بدقسمتی سے، جاہل، جو عورتیں جاب کر رہی ہیں، جاب، ڈیوٹی، نوکری، ان سے پوچھو حیض کی حالت میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ نوکری پہ تو پہنچنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے کیا بولا؟ حیض کی حالت آ جائے میری بندی، نماز معاف، روزہ چھوڑ دے، نماز کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ہے، رمضان کی یا واجب روزے جو اس کی قضا ہے۔ آسانی، نرمی، آج تک یہ بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ یہ حالت میں عورت جو ہے تھوڑی سی چڑچڑی ہوتی ہے، طبیعت میں اس کے اضطراب ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، دھیان رکھو اس کی طبیعت کا۔ یہ ہے ہی نہیں۔ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ بنت ابی حبیش نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں استحاضہ کی مریض ہوں، مجھے خون جاری رہتا ہے، میں کیا کروں؟ وہ حق معاملے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، لہذا تم بھی حق کو پوچھنے اور بتانے میں شرماؤ مت۔ صحابیہ پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے میرا، میں کیا کروں؟ یعنی ان کو فکر تھی روزے کی، نماز کی، کیونکہ اللہ نے روک دیا تھا نا اس سے، تو پوچھ رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو بلا شبہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے، تو اپنی مدت کے دن، یعنی جس کی تیرے کو عادت ہے، کسی عورت کو 3 دن آتا، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن پورے، ایک عادت رہتی ہے ان کی۔ تو کسی کی اگر 5 دن کی عادت ہے تو اب 6 دن اس کو جو خون آئے گا، اگر اس کا رنگ سیاہ، زرد، خاکی اور گہرا سرخ نہیں ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ دیکھو فقہا نے تو اتنی تفصیل بیان کی ان چیزوں کی کہ میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ کتاب الحیض پورا چیپٹر ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی، فقہ کی کتابوں میں۔ کیوں اتنی تفصیل بیان کی گئی؟ مسئلہ بہت اہم ہے۔ عبادات اس پر ٹکی ہوئی ہیں، طہارت اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ حج میں اگر عورت ہے، حیض آ گیا، اب کیا کریں گی؟
کیا کریں گے؟ اور حج تو مخصوص دنوں میں ہوتا، اس کے بعد تو ہوتا بھی نہیں، پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا نا، کیا ہوگا؟ آپ نے بتا دیا کہ حیض کی حالت میں عورت نماز اور بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج کے تمام ارکان ادا کرے اور رکے گی، حج سے جس دن پاک ہو جائے گی بیت اللہ کا طواف کر کے اپنا عمل پورا۔ پھر شک میں نے رکھا کہ یہ حیض ہے، یہ استحاضہ ہے۔ اب استحاضہ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں صحابیہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اپنی مقررہ متعین مدت سے زیادہ خون دیکھے اور وہ سیاہ نہ ہو، کالے اور سفید کے بیچ میں خاکی رنگ، بھورا رنگ، زرد رنگ، یہ سب حیض کے خون کے رنگ ہیں جن کی فقہاء نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو استنجا کر، یعنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر اور نماز روزہ شروع کر۔ بخاری شریف میں کتاب الحیض میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت، عورتیں ان کے پاس میں ایک ڈبیا بھیجتی تھیں، چھوٹی سی ڈبی، اس میں حیض کی روئی رکھی ہوئی رہتی تھی جس کا رنگ پیلا ہوتا تھا، زرد، تو ام المؤمنین کے پاس لائی جاتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اس کو دیکھ کر کہتی تھی کہ اس سے کہہ دے جلدی نہ کرے، جب تک کہ چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھ لے تب تک انتظار کر۔ یعنی جب حیض ختم ہوتا ہے تو پھر سفید قسم کی رطوبت نکلتی ہے پانی کی طرح، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت پاک ہو گئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب یہ پاکی دیکھو تب ان کے قریب جاؤ، قریب جاؤ مطلب پھر مباشرت کرو۔ اب اس میں بھی پھر وہ ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے تم کو آنے کا۔ اب یہاں پر اختلافی مسئلہ کیا ہے کہ یہاں 2 بار لفظ طہر کا استعمال ہوا ہے، حتیٰ یطہرن فإذا تطہرن، تو بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عورت کا حیض ختم ہو جائے اور وہ سفیدی دیکھ لے، بلکہ وہ غسل کر لے تب اس سے مباشرت حلال ہوگی۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے، امام ابن حزم وغیرہ کے گروپ کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ پاک ہو گئی تو اسی پاکی کا یہاں ذکر ہے، مباشرت ہو سکتی ہے بغیر غسل کے۔ مگر اکثر اہل علم کا، جمہور اہل علم کا کہنا یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد جب غسل بھی کر لے تب مباشرت اس سے ہونی چاہیے۔ بہت اہم مسائل ہے یہ، اگر آدمی نہیں جانے گا گناہ میں بھی پڑے گا، بیماریوں کا شکار بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہی چاہتا ہے، اور آگے کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو ایک طرف یہود کا یہ نظریہ کہ وہ حائضہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، دوسری طرف شریعت اسلامیہ، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی اور رب ذوالجلال والاکرام کی یہ برکتیں، یہ رحمتیں اہل ایمان کے لیے کہ سوائے مباشرت کے حائضہ عورت سے سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہ مسائل نہ سیکھے جاتے ہیں، نہ سکھائے جاتے ہیں، نہ بتائے جاتے ہیں۔ دونوں بھی حرام کے مرتکب ہوں گے اگر حیض کی حالت میں مباشرت کر لیں گے جوش میں آ کر، اور نقصان بھی اٹھائیں گے دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ تو یہ حیض، یہ اس بارے میں احادیث اور کچھ فقہاء کی رائے کی روشنی میں چند باتیں میں نے رکھی ہیں۔ اس کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، کیونکہ اس کا عملی طور سے تعلق دونوں سے ہے۔
دونوں سے. اور اگر مرد ان مسائل کو سیکھ لے گا، سمجھ لے گا، تو اپنی بیوی کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے. دوران تعلیم ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا سیرت کا، شاید فقہ کی کتاب میں پڑھے یا حدیث کی کتاب میں، یاد نہیں رہا، لیکن واقعہ یاد رہے گا کہ ایک خاتون ایسی آپ کے پاس آئی اور یہ حیض کے اور استحاضہ کے بارے میں پوچھتے جا رہی ہے، آپ بتاتے جا رہے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے تیرا ناس ہو، کھود کر پوچھتے ہی جا رہی ہے، بولے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی شاید، یا ام المومنین عائشہ صدیقہ، انہوں نے اس عورت کو اندر کھینچا، کہا ادھر میں بتاتی ہوں. یہ ہے دین کے سیکھنے سکھانے میں نہ شرم ہونی چاہیے، اور نہ یہ کوئی شرم کے اور بے حیائی کے مسائل ہیں. یہ ہمارے دین کے مسائل ہیں، اور وہ بھی اس دین کے مسائل جس کا نصف حصہ ہی الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی طہارت جس دین کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا نصف ہے، اس کو اگر ہم نے سمجھے تو کیسا ہوگا؟ نہ پاک ہوں گے، نہ عبادات قبول ہوں گی. تو حائضہ عورت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، اور گندگی اس کے وجود میں نہیں ہے. گندگی اپنے مخصوص مقام پر ہے، اس کی مدت ہے، وہ پاک ہو جائے بس. اسی لیے حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی منع ہے، منع ہے. مگر کچھ ہے ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی حالت میں طلاق دے رہے، ایک سانس میں 3 10 20 طلاق نہ دے رہے، سب تماشا بنا کے دین دنیا کے سامنے جگ ہسائی کر دی اس دین کی جو سب سے اعلیٰ عرفہ اور سچا عقل و فطرت کا دین ہے. اور اس سے بڑھ کر علم، عقل و حکمت کی باتیں کہیں ہے ہی نہیں. کوئی دماغ آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو یہ علم و حکمت کی باتیں بیان کر سکے. کتنے افسوس کا مقام. علامہ نے کیسے کیسے مرثیے کھائے اس امت کے. حکومت کا تو رونا کیا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہمارے اسلاف کی کتابوں کو لے کر یورپ آج دندنا رہا ہے دنیا پر. ہماری کتابوں، ان کتابوں کی، ان آیات اور اس کے لانے والے نبی کی سکھائی ہوئی علم اور حکمت کی باتوں سے ہمارے اسلاف نے جو کتابیں لکھی تھیں انہیں کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. ہم تو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں. جو ہم پر فرض تھا سیکھنا دین کا، اتنا ہی ہم نہیں سیکھنے کو، سمجھنے کو تیار ہیں. کسی کو شرم آ رہی ہے، کوئی اس کو بے حیائی سمجھ رہا ہے، تو یہ بے حیائی کے نہیں، یہ تو عین انسان کی ترقی، کامیابی، پاکی، صفائی اور ایمان و یقین کی حفاظت کی تعلیم ہے، جس کو دنیا اور آخرت تک چلنا ہے. یہ حیض ہے. اس کے علاوہ جو پھر آتا ہے مدت کے علاوہ، اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اس میں عورت کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے، اور لازمی اس پر کہ وہ نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے. البتہ ہر نماز کے لیے وہ طہارت لے اور وضو کرے. اس میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف. حیض کی حالت میں اور کام کون سے ممنوع ہیں؟ وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی. اب کچھ نے جو ہے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہہ دیا ہوا ہے کہ ہاں جو معلمہ ہے قرآن پڑھانے والی، آج کل دانشور پیدا ہوئے نا، ڈاکٹر، اسکالر، انہیں نہیں نکال رہے، کچھ ہیں علماء بھی ہیں اس میں شامل، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز جو ساری عبادتوں کی سردار اور جان ہے دین اور ایمان کی، اس کو اللہ نے معاف رکھا. کس واسطے؟ جبکہ حیض کی حالت میں
اللہ کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، نبی پر درود بھیجنا منع نہیں ہے، معوذتین کو پڑھنا منع نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنا منع نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں نا، بخاری شریف کی روایت، کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہم عیدگاہ میں جوان گھونگھٹ والیوں کو اور حائضہ عورتوں کو بھی ساتھ لائیں، البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے دور رہیں گی اور دعا میں شریک ہوں گی۔ حیض کی حالت میں ذکر منع نہیں ہے اللہ کا، کلمے پڑھ سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، صبح شام کے اذکار پڑھ سکتی ہے، نبی پر درود بھیج سکتی ہے۔ نماز کیوں معاف ہے؟ صرف نماز میں کیا چیز آ رہی ہے؟ پھر نماز میں ذکر اور اذکار ہی تو ہے، تلاوت قرآن ہی کی وجہ سے وہ منع کیا گیا، تو پھر قرآن پڑھنے کی اجازت کیسے نہیں ہے اجازت، بالکل درست نہیں ہے۔ نماز اسی لیے معاف کر دی گئی ہے قرآن ہی کی وجہ سے، ورنہ ذکر اور اذکار کی تو حیض کی حالت میں اجازت ہے۔ نماز میں پھر اور کیا رہتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے علاوہ کیا ہے نماز میں؟ سارے اذکار نماز ہی ہیں نا جو جائز ہے۔ تو کوئی معلمہ ہو، کچھ بھی ہو، حیض کی حالت میں وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، نہ پڑھا سکتی۔ البتہ کچھ اہل علم نے معوذتین پڑھنے، کیونکہ وہ بہت اہم ہے اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آصف کا، بھوت پلیت کا، جادو ٹونے کا، اور یہ معوذتین اس سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ اور اس میں بھی بعض اہل علم یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ معوذتین بھی پڑھے گی تو روانی سے نہیں پڑھے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے گی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ایسا توڑ توڑ۔ قرآن ہی کی وجہ سے تو یہ عظمت ہے۔ البتہ وہ مرد بھی جس پر غسل واجب ہو گیا ہے اور وہ عورت بھی جس کو حیض آیا ہوا ہے، اس مصحف کو، اس قرآن شریف کو اگر کسی کپڑے وغیرہ سے پکڑ کر وہ رکھ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کی اجازت ہے، بغیر اس کے نہیں ہاتھ لگا سکتے ناپاکی کی حالت میں۔ اگر اس پر کوئی جزدان یا کوئی کپڑے کا غلاف لگا ہوا ہے تو وہ ناپاک آدمی، ناپاک مرد، ناپاک عورت اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ سکتی ہے اگر ضرورت ہو تو، ورنہ کوئی دوسرا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے وہ کام لیا جا سکتا۔ تو یہ سب مسائل ہم کو معلوم ہونے چاہیے، اس سے واقف ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، وہ یہی نصیحت ہے، کہتے کوئی اللہ نے اور اس کے رسول نے تم پر احسان کیا ہے تم کو ان ساری باتوں کا علم دے کر، کیونکہ اللہ پسندی ان لوگوں کو، ان بندوں کو اور بندیوں کو کرتا ہے جو خوب توبہ کرنے والے اور خوب پاک صاف رہنے والے ہیں۔ یہ حیض اور یہ استحاضہ، حیض کی جو بھی مدت ہے جس عورت کی، 7 دن کی ہے، 8 دن کی ہے، 9 دن کی، 10 دن کی، اگر اس کو وہ عادت ہے اور اس کے بعد میں پھر اگر اس کو خون آ رہا ہے تو استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، مطلب اس کا رنگ عام خون کی طرح ہوتا ہے، جبکہ حیض کے خون میں یا تو تھوڑا سا کالا پن ہوگا، یا تھوڑا سا مٹیالہ پن ہوگا، یا تھوڑا سا پیلا پن ہوگا، یا تھوڑا سا خاکی پن ہوگا، اس میں خاک، راکھ کے کلر۔ اس کے علاوہ اگر وہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ استحاضہ ہے، اور اس میں عورت قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، نماز اس پر لازمی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا حیض ختم ہو گیا تو وہ ظہر اس پر لازم آ گئی، اب اس کی قضا کرنا پڑے گا اس کو اگر دیر ہو رہی ہے غسل کرنے میں، ورنہ وہ فوراً غسل کرے اور ظہر کی نماز ادا کرے۔ یہ سارے مسائل ہیں، ہم کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر پوچھ گچھ ہوگی۔ صحابیات سے زیادہ کوئی عورت عفت مآب نہیں ہو سکتی، صحابہ سے زیادہ کوئی مرد پاک باز نہیں ہو سکتا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی باحیا نہیں ہو سکتا،
اور اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی حق کا حقدار نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں اس میں کیوں شرم ہے؟ سیکھنے سکھانے کا اسی لیے حکم دیا، اور یہی وہ علم دین ہے جس کی طلب ہر مومن مرد اور مومن عورت پر لازمی کر دی گئی ہے۔ تیسری چیز ہے نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کی بچے کی پیدائش کے بعد اس کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، بہتا ہے۔ اس کی انتہائی مدت 40 دن ہے۔ یہ بھی بہت دیکھو مسائل نہیں معلوم ہونے سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ 40 دن اس کی آخری مدت ہے، مگر 100 میں سے 1 عورت مشکل سے ملے گی جس کو 40 دن نفاس کا خون بہتا ہو۔ یہ زیادہ سے زیادہ کوئی عورت ہے تو اس کو 20-22 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، مگر پورے 40 دن کریں گے وہ۔ اور حالت یہ ہے جہالت کی اور مکاری اور خود غرضی کی، جس کے طریقے پہ چلیں گے وہی فطرت آئیں گی نا، کہ ساس جو ہے وہ اس کو نماز پڑھنے سے تو روک رہی، آئی ایسی حالت میں نماز پڑھتی، بلکہ بہت سے خالائیں جو مفتیاں بنی ہوئی ہیں نا، وہ تو بولتی ہے چھوٹے بچے کی ماں کو نماز ہی معاف۔ چھوٹا بچہ کبھی بھی پیشاب کر دیتا، کتنے بار کپڑے بدلیں گی، کتنے بار نماز پڑھیں، اپنے طرف سے معاف کر دی، ان کے باپ کا ہی رائے ہے، مگر کام نہیں معاف کرے۔ 1 مہینہ ہوا اس کو اٹھا کے بٹھاتے، چوڑیاں پہناتے، چھوٹا چلا چل لگ جا دھندے سے۔ دیکھو حرام خوری ان کی، نماز معاف کرا دی خود سے، جبکہ نفاس کا خون بھی جو ہے وہ 40 دن تک کسی کو نہیں آتا، 15 دن 17 دن 18 دن 20 دن، کسی کو 9-10 دن میں ختم ہو جاتا، اس کو اسی وقت غسل کر کے نماز اس پہ لازم ہو جاتی۔ یہ سمجھتے کہ 40 دن پورے، پھر 40 دن پورے ہونے کے بعد میں بڑا چلا کرتے گئے، اور اس کے بعد بھی نماز معاف کر دیے کہ چھوٹے بچے کی ماں کو نماز معاف۔ تو یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، جہنم کے راستے بتا رہے ہیں۔ 40 دن تک کوئی عورت نفاس کی حالت میں مبتلا نہیں رہتی، عام طور سے اکثر یہی ہوتا ہے، 10 دن 12 15 دن 16 17 دن 20 22 دن آخری ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کو 40 دن کے دوران کبھی 2 دن رک کر کبھی 5 دن رک کر آ رہا ہے تو وہ نفاس ہی میں شمار ہوگا۔ اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی آ رہا ہے پھر وہ استحاضہ میں آ جائے گا، پھر اس کا حکم بدل جائے گا۔ تو یہ حیض، استحاضہ، نفاس، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے یہ کچھ مسائل تھے، اور ہمارے حافظ صاحب کنوارے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ ہی دے دیں، تو میں نے چلو ٹھیک ہے میں ہی دے دیتا ہوں۔ حالانکہ ان کو بھی یہ سارے مسائل معلوم ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی حدیث کی سب کتابیں وغیرہ، مگر اب وہ تھوڑا سا ایک انسان کو عمر کے حساب سے ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے ایسے مسائل میں، مگر دین کے معاملے میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا ہم جاہل رہ جائیں گے، اور اہم مسائل سے آگہی نہ ہونے کی صورت میں جو عبادت ہم کر رہے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کو، اپنے گناہ کو معاف کروانے کو، وہی ضائع ہو جائیں گی، تو پھر بچا کیا ہمارے پاس؟ اس لیے دین کا کوئی بھی بات ہو، دین کا کوئی بھی حکم ہو، اس کو ہم اللہ کی عظمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظیم کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں، سنائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور رب کائنات سے اپنے لیے دنیا اور آخرت میں پاک ہونے کی، پاک رہنے کی، اور پاکی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی دعا مانگیں۔ پاکی کی کتنی اہمیت ہے، مردے کو کیا کرنے کا ہے جی؟ نہلا کر مٹی میں ہی دفنانا ہے نا اس کو، پھر نہلانے کیا ضرورت ہے؟ اچھا پھر نہلاؤ ہی نہیں بولے،
خوشبو بھی لگانے کا حکم ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ مردے کی ضرورت ہے کیا کچھ؟ مر گیا آدمی کیا؟ اچھا اس کو باقاعدہ غسل دینے کے طریقے بتائے گئے، پیٹ دبا کے ذرا سی نجاست وغیرہ ہے تو نکال دو، ہاتھ کو کپڑا باندھ کے اس کا استنجا کراؤ، اس کو وضو کراؤ، غسل کے طریقے سے غسل دو، 3 بار پانی بہاؤ، خوشبو کا استعمال کرو، بیری کے پتے لاؤ۔ کیوں ہے یہ؟ مرنے والے کیا ہے؟ مٹی میں دبانا ہے اس کو، تو کیا کرنے کا ہے؟ مرنے کا حکم کیا ہے شریعت؟ نہلاؤ، اس کی ستر پوشی کرو۔ ارے واہ، جو نہلا رہا اس کے گناہ معاف ہو رہے۔ سمجھو ذرا کتنے کیسے احسان کدھر سے کیے ہوئے ہیں، ہم جانتے تک نہیں۔ بس اے پروردگار ہمیں سمجھ دے، ہمیں علم دے، ہمیں اس دین کی قدر و قیمت کی توفیق دے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ ہمیں ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے پاک ہونے کی توفیق دے، اور ہر پاکی کو اپنے لیے ہر حال میں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔